بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان سعید ہے اور میں ایک عام سا پاکستانی ہوں۔ میرے ہم وطنوں ذرا غور کیجیے اور بتائیے کہ کتنے ایسے سیاستدان ہیں جو جاگیردار، بزنس مین، انڈسٹریلسٹ، رئیس وڈیرہ یا گدی نشین نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو کیا لگے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں؟ جس نے اے سی والی گاڑی سے نکل کر اے سی والے دفتر یا گھر میں بیٹھنا ہو، اسے کیا پتا کہ گرمی میں لوڈ شیڈنگ کی اذیت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی بھوک کا اندازہ وہ شخص کیسے لگا سکتا ہے جس کا اپنا پیٹ بھرا ہوتا ہے؟ جس کے گھر اور دفتر میں منرل واٹر آتا ہو، اسے کیوں احساس ہوگا کہ عام عوام صاف پانی پیتی ہے یا گندا؟ جس کے اپنے بچے باہر کے ممالک سے تعلیم حاصل کر کے خاندانی بزنس سنبھال رہے ہوں، اسے کیا لگے کہ ایک عام عوام کا بچہ، ایک عام آدمی کا بچہ ایک نوکری کے لیے کیسے دھکے کھاتا پھرتا ہے؟ الیکشن سے پہلے در در پر جا کر ووٹ کی بھیک مانگنے والے یہ سیاستدان الیکشن کے بعد عوام کو قریب نہیں بھٹکنے دیتے۔ ان لوگوں کی تنخواہیں، مراد، ان کی گاڑیاں اور ان میں ڈلنے والا فیول ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے دیا جاتا ہے، اور یہ لوگ، ہمارے منتخب نمائندے، ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے کوئی کارنامہ سر انجام دے کر ہم ہی پر احسان جتلاتے ہیں اور اپنے نام کی تختیاں لگواتے ہیں۔ میرے ہم وطنوں، اس نکتہ کو سمجھنے کے لیے یہ مثال ہی کافی ہے کہ جب ہم کسی جگہ پر نوکری کرتے ہیں تو بدلے میں وہ کمپنی ہمیں مراد دیتی ہے، تنخواہ دیتی ہے اور ہم سے توقع رکھتی ہے کہ جو بھی کام ہمیں سونپا جائے گا ہم اسے محنت، لگن اور ذمہ داری کے ساتھ بر وقت اور احسن طریقے سے سر انجام دیں گے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو نہ ہی ہم کمپنی کے اوپر احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی وہ کمپنی ہمارا شکریہ ادا کرتی ہے، کیونکہ اس نے ہمیں رکھا ہی اس کام کے لیے ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہی جب ہم کوئی نمائندہ منتخب کرتے ہیں، اس کو ہم اچھی تنخواہیں اور مراد اپنی محنت کی کمائی سے ٹیکس کی صورت میں اس کو دیتے ہیں، تو ہم اس سے توقعات رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل حل کرے گا۔ لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے۔ منتخب ہونے کے بعد موصوف کے تیور ہی بدل جاتے ہیں۔ گویا جس عوام نے آپ کو ووٹ دے کر اس مقام پر پہنچایا ہے، آپ اس کے اوپر بادشاہ لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو انسانوں سے بالادر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، عام عوام کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی کام ڈھنگ سے کر بھی دیں تو اس پر اپنے نام کی تختیاں لگواتے ہیں۔ کیوں بھئی؟ آپ کے نام کی تختی اور افتتاح کے بغیر کیا کوئی اسکول، کالج، سڑک، ہسپتال یا کوئی فلٹریشن پلانٹ فعال نہیں ہو سکتا؟ لاہور میں کچا جیل روڈ فلائی اوور ہو یا لاہور رنگ روڈ صدرن لوپ، دونوں اپنی تکمیل کے بعد بند رہتے ہیں، کیونکہ خادم اعلیٰ کے پاس افتتاح کرنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ کہ چند خوش آمدی اور مفاد پرست لوگ جگہ جگہ شکریہ کے بینر لگا دیتے ہیں۔ وہ بھئی کس بات کا شکریہ؟ ان لوگوں کو تو ہم نے منتخب ہی اس لیے کیا تھا کہ یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، اور بدلے میں ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، فنڈز مہیا کیے جاتے ہیں، ان کو پروٹوکولز ملتا ہے، تو پھر شکریہ کس بات کا؟ کسی نے اپنی جیب سے پیسہ لگا کر کچھ نہیں کیا، ہم عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، تو پھر شکریہ کیوں ادا کریں؟ کچا جیل روڈ کے گرد و نواح میں 20-25 یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ سے لوگ آباد ہیں، اور شاید اتنے ہی عرصہ سے لوگ روزانہ کی بنیاد پر کچا جیل روڈ پھاٹک پر بدترین ٹریفک جام کی وجہ سے خوار ہوتے تھے، لیکن نہ تو کبھی خادم اعلیٰ کے دل میں خیال آیا اور نہ ہی کبھی ان کا ویژن جاگا۔ پھر اچانک جب اتفاق فاؤنڈری کو ختم کر کے اس جگہ پر الرحمت ہاؤسنگ پروجیکٹ بنانے کا ارادہ کیا جاتا ہے اور وہ جگہ ملک ریاض کو دی جاتی ہے، تو خیال آتا ہے کہ یہ پروجیکٹ کامیاب کس طرح ہوگا، کیونکہ ہاؤسنگ سکیم کو نہ تو کوئی ڈائریکٹ رستہ جاتا ہے اور اوپر سے ہر وقت کا بدترین ٹریفک جیم، یہاں پر انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ اور پھر خادم اعلیٰ کے دل میں وہاں کی آبادی اور وہاں سے گزرنے والے لوگوں کا درد جاگتا ہے، اور چند ماہ کی ریکارڈ مدت میں کچا جیل روڈ پر فلائی اوور بھی بن جاتا ہے، ہاؤسنگ سکیم کو ڈائریکٹ رستہ بھی مل جاتا ہے، اور جگہ جگہ شکریہ کے بینر بھی لگ جاتے ہیں۔ یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، میری آنکھوں دیکھا حال ہے۔ آج اس اسکیم کی قیمت، اس اسکیم میں کمرشل پلاٹ کی قیمت 2.5 سے 3 کروڑ ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو تھوڑی سی سرچ کریں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کچھ عرصہ پہلے تک زمین.com اس
اس کمرشل ہاؤسنگ اسکیم کی مارکیٹنگ کر رہی ہے۔ میرے ہم وطنوں، ہوش کے ناخن لیں، اپنے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگائیں، اپنی غلامانہ سوچ کی زنجیریں توڑ ڈالیں۔ ان گھٹیا لوگوں نے ہر شہر میں کسی اسکول، کسی کالج، کسی سڑک، ہاسپٹل، پارک، یہاں تک کہ چوک تک کا نام اپنے نام سے منسوب کر کے نفسیاتی طور پر آپ کی سوچ پر اپنا نام مسلط کیا ہوا ہے۔ بھلا کسی سیاستدان کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ ہمارے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کوئی پروجیکٹ بنائے، کوئی پروجیکٹ کرے اور پھر اس کے اوپر اپنے نام کی تختی لگائے یا کسی دوسرے سیاستدان کے نام سے منسوب کرے؟ کیا ہی اچھا ہو اگر کوئی فلٹریشن پلانٹ اپنی تکمیل کے اگلے ہی روز عوام کے لیے کھول دیا جائے، نہ تو وہاں پر کسی کے نام کی تختی یا لوہے کے بڑے سے بورڈ پر ہمارے عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگے اور نہ ہی افتتاحی تقریب پر خرچہ آئے۔ ذرا سوچیں کہ ملک کا کتنا پیسہ فضول خرچ ہونے سے بچ جائے گا۔ میرے ہم وطنوں، خدا را ان مفاد پرست اور کٹ پتلی سیاستدانوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ یہ آج کل فصلی بٹیرے آئے دن روز پارٹی بدل رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی نظریاتی سیاست کر رہے ہیں؟ اتنے ہی یہ لوگ نظریاتی تھے تو پچھلے 5 سال پارٹی میں بیٹھ کے، کسی ایک خاص پارٹی میں بیٹھ کے بندر بانٹ کیوں کرتے رہے ہیں؟ یہ سب کے سب مفاد پرست لوگ ہیں۔ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا مستقبل تاریخ ہے، اس لیے یہ اپنی پارٹی اور اپنی وفاداریاں بدل رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کسی دور میں مشرف کے ساتھ تھے، پھر مشرف کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، پھر پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہوئے، اور آج یہ لوگ نون لیگ کا مستقبل تاریخ دیکھ کر نون لیگ کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ سب کے سب فصلی بٹیرے ہیں اور مفاد پرست لوگ ہیں۔ ان میں سے اکثر سیاستدان صرف ایوانوں میں آ کر بیٹھتے ہیں اور پارٹی کی ہدایت پر کسی بل کی منظوری یا نامنظوری کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں۔ ان کی نہ تو اپنی کوئی سوچ ہے اور نہ ہی اختیار۔ ان میں سے کس کے پاس ہمت ہے کہ وہ پارٹی کے کسی فیصلے کی مخالفت کرے یا آواز ہی بلند کرے؟ یہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ جس دن یہ ایسا کریں گے انہیں اپنی پارٹی کی رکنیت سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا، کیونکہ یہاں پہ پارٹیاں بھی جمہوری نہیں، خاندانی پارٹیاں ہیں جو اپنے کسی فیصلے کے خلاف کوئی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتی۔ ان سیاستدانوں میں سے چند گنے چنے چہرے جو ہیں وہ آپ کو ٹی وی میں ٹاک شوز میں نظر آئیں گے، کیونکہ باقی جتنے لوگ بھی ہیں ان کو تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی ایسی وقت ہے کہ میڈیا چینلز والے ان کو مدعو کریں۔ اور جو لوگ ٹاک شوز میں نظر آتے ہیں وہ ایسے کوئی بدبخت لوگ ہیں کہ ان سے سوال گندم کیا جاتا ہے اور جواب چنا دیتے ہیں۔ اور بھئی آپ سے جو سوال کیا جا رہا ہے آپ اس کا جواب دیں۔ آپ بجائے اپنے سوال کا جواب دینے کے دوسروں کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اگر کچھ ٹھیک نہیں کیا تو دوسروں نے کون سا ٹھیک کر لیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ اسکول سے فیل ہو کر آئے تو ہم اس سے پوچھیں کہ بیٹا فیل کیوں ہوئے ہو، وہ آگے سے جواب دیتا ہے میں کون سا اکیلا فیل ہوا ہوں، وہ گاما چھیدا نتھو پھتو پھجو وہ سب بھی تو فیل ہو گئے ہیں۔ ایسے میں اٹھا جوتا لینا چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کا تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تم صرف اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کس طرح فیل ہوئے، کیوں فیل ہوئے، کیسے فیل ہوئے۔ میرے پاکستانیوں، خدا کے واسطے برادری، ذات پات اور ذاتی اور وقتی مفادات کی بنیاد پر ووٹ دینا چھوڑ دیں اور اپنے ضمیر کی آواز پر کسی مستحق اور لائق شخص کو ووٹ دیں۔ یاد رکھیں کہ اس پارلیمنٹ کو پڑھے لکھے نوجوان، نہ ڈر، با اخلاق اور زبان کے پکے، محب وطن، ماحول دوست، اللہ سے ڈرنے والے اور دین کو سمجھنے والے، انسانوں کا درد رکھنے والے اور انسانیت کی بھلائی کا سوچنے والے انسانوں کی ضرورت ہے۔ اس ملک کو پڑھے لکھے جاہل، اقامہ ہولڈر، جھوٹے، فریبی، مکار، دغا باز، جھوٹے وعدے کرنے والے، کھوکھلے دعوے کرنے والے، الزام تراش، لٹیرے، وڈیرے، جاگیردار، اسلام کے ٹھیکیدار، گدی نشین اور معصوم عوام کو بیوقوف بنانے والے خدمتگاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔